السلام علیکم۔ ہیپی پیلیس گروپ آف اسکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ اردو جماعت ہفتم کے لیے مس عائشہ حنیف آج کے پہلے عنوان کے ساتھ حاضر ہے۔ سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم حمد۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنی اردو کی درسی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے صفحے پر حمد باری تعالیٰ لکھی گئی ہے۔ آئیے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو، کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال ہے تو، تجھ سے دوری کہو یقین کیوں کر دور رہ کر شریک حال ہے تو، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے داورا رازدار حال ہے تو۔ راغب مراد آبادی کی لکھی گئی یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے جس کی ہم نے بلند خوانی کی۔ نظم کی بلند خوانی کرتے ہوئے بہت سارے ایسے الفاظ ہمارے سامنے آئے جس کے معنی آپ سب بچے نہیں جانتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ذوالجلال اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے روب و دبدبے والا۔ نور اس کے معنی روشنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس نظم میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو زمین و آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ ثانی دوسرا، یعنی اس جیسا کوئی اور۔ عالم دنیا۔ شے چیز۔ لا زوال ہمیشہ رہنے والا، یعنی جس کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ داور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے انصاف کرنے والا۔ رازدار یعنی جس کے پاس ہمارے سارے راز ہوں، راز یعنی ہماری پوشیدہ باتیں۔ مالک ملک یعنی ملک کا مالک یا پھر حاکم۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا، تمام ممالک کا ایک اکیلا مالک ہے۔ بے مثال یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ کمال کاریگر یا ماہر ہونا یا پھر مہارت دکھانا۔ قائل مان لینا یعنی کسی بات کو ماننا۔ سرچشمہ کمال منبع، بنیاد یا پھر سب سے بلند کاریگری دکھانے والا یا سب سے اچھا کمال کرنے والا۔ بالا بالا کا مطلب ہے بلند یا پھر اونچا۔ شریک حال حال دکھ کا بھی ہو سکتا ہے، سکھ کا بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا یا شریک ہونے والا۔ زوال زوال کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا۔ اب جبکہ الفاظ معنی واضح ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے حمد باری تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس کی صفات بیان کرتا ہے اور ان کو شعر میں ڈھال لیتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ تو ہی وہ رب ہے جو ذوالجلال ہے، یعنی روب و دبدبے والا ہے، اور تو ہی نور ہے، اور جتنا حسن و جمال اس دنیا میں ہے وہ صرف اور صرف تیری ذات سے ہے۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے شاعر، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو، یعنی کہ دونوں عالم میں، دونوں جہانوں میں تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور تو بے مثال ہے اور سب کا مالک ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر فرماتا ہے، سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو، یعنی سب کا مطلب سب سے مراد ہم، آپ اور اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کمال کی قائل ہے۔ اس کے یہ جتنے بھی دنیا میں کمالات ہو رہے ہیں اس کا اصل سرچشمہ، اس کو اس کی بنیاد کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو، یعنی کہ میں تجھے کیسے اپنی سوچ میں شامل کروں یا پھر
میری سوچ تجھ تک کیسے پہنچے، میرا خیال تیری ذات تک کیسے پہنچے، جبکہ میرے ہر خیال سے اور میری ہر سوچ سے تو بلند ہے اور بہت آگے ہے۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں، ایک ایک شے کو ہے زوال مگر، یعنی اس دنیا کی ہر شے کو ایک دن زوال آنا ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ لا زوال ہے تو، یعنی ایک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لازوال ہے، جو سب چیزوں کے ختم ہو جانے کے باوجود قائم رہے گی اور باقی رہے گی، وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اس کے بعد شاعر فرماتے ہیں، تجھ سے دوری کا ہو یقین کیوں کر، دور رہ کر شریک حال ہے تو، یعنی کہ میں یہ کیسے مان لوں کہ تو مجھ سے دور ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تو مجھ سے دور ہے، میرے آس پاس نہیں ہے، جبکہ میرے ہر حال میں تو میرے شریک ہے، چاہے میں دکھ کی کیفیت میں ہوں یا سکھ کی کیفیت میں ہوں، میرے ہر حال میں تو شریک ہے، میرے ہر حال سے تو واقف ہے۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، داورا رازدار حال ہے تو۔ راغب مراد آبادی نے اس میں اپنا تخلص راغب استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں اپنا حال تجھ سے کیا بیان کروں، جبکہ میرے ہر حال سے تو واقف ہے، میرے ہر راز تجھ پر کھلے ہیں، جو کوئی نہیں جانتا میرے بارے میں وہ صرف اور صرف تو جانتا ہے۔ بچوں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی کاپی پر کس طریقے سے تشریحات لکھنی ہے۔ شعر نمبر 1 اس طرح سے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد شعر درج کریں گے۔ یہاں پر پہلے شعر کی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، اس کے بعد حوالہ شاعر جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ ہر شعر کے اندر حوالہ شاعر ضرور تحریر کریں گے۔ یہاں پر اس حمد کا حوالہ ہم اس طرح لکھیں گے، یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر راغب مراد آبادی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ کی صفات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ جب آپ تشریح لکھنے لگتے ہیں تو آپ اس کی پہلے ہیڈنگ لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا آپ نے اس شعر کو سمجھا ہوتا ہے اس کی وضاحت آپ کم سے کم الفاظ میں اس طرح کرتے ہیں کہ پورا شعر اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ یہاں پر ہم نے مثال کے طور پہ پہلے شعر کی تشریح لکھی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات پر صرف اسی کی حکمرانی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو بڑی شان عظمت و بزرگی والا ہے۔ کائنات کا تمام حسن و رعنائی تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ سب تیرے بے مثال نور کے جلوے ہیں جو ہر سو پھیلے ہوئے ہیں، جس سے دنیا میں روشنی ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے گا، جب تک آپ نظم میں موجود مشکل الفاظ کے معنی نہیں جان لیتے آپ تشریح نہیں لکھ سکتے، لہٰذا جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ پہلے جان لیجئے، اس کے بعد اگر آپ خود بھی تشریح لکھنے لگتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔